اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بیان ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے یہ احد سیکھا نہیں ہے۔ بلال نے سیکھا، اسے پتھر پڑے تو وہ بولا احد، اسے کوڑا پڑا تو وہ بولا احد، اسے زنجیر لگائی گئی تو وہ بولا احد، اسے تپتی ریت پر ڈالا گیا تو وہ بولا احد، اسے جلتے انگاروں پر ڈالا گیا تو وہ بولا احد، ابو جہل کے کوڑے پڑے تو وہ بولا احد، ابو لہب کے کوڑے پڑے تو وہ بولا احد، ولید کے کوڑے پڑے تو وہ بولا احد، عقبہ کے کوڑے پڑے تو وہ بولا احد، امیہ کے کوڑے پڑے تو وہ بولا احد۔ اس نے کوڑوں اور چانٹوں کی زبردست بوچھاڑ میں اور تپتی ریت پر اور دہکتی ہوئی آگ پر، جلستی ہوئی پتریلی چٹانوں پر، جب اس نے گھسٹ کر کہا احد احد احد، تو زبان کا بول اس کے دل کی گہرائیوں میں اترا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ کلمہ سیکھو، یہ تبلیغ کا کام ہے، ہم کوئی الگ جماعت نہیں ہے۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ مالک اللہ ہے، میں اور آپ نہیں۔ خالق اللہ ہے، میں اور آپ نہیں۔ شہنشاہی اللہ کی ہے، کسی بھی جماعت کی نہیں، نہ امریکہ کی ہے، نہ افریقہ کی ہے، نہ یورپ کی ہے، نہ آسٹریلیا کی ہے، اور حقیقی شہنشاہی اسی کی ہے۔ اگر یہاں کسی کی ذاتی بادشاہی ہوتی تو کون کسی کو حکومت دیتا؟ لیکن جاؤ دیکھو، جو دیدہ ورنگا ہے وہ ہمیں دیکھے۔ میں کبھی کسی سر پر غرور تھا، ہاں دیکھو دیکھو، شکستہ استخواں ہے، ہڈیاں چور چور ہے، آنکھوں کی جگہ سوراخ ہے، ناک کی جگہ سوراخ ہے، متکبر سر کی جگہ ایک کھوپڑی ہے، کھوپڑی الگ پڑی ہے، ڈھانچہ الگ پڑا ہے، تکبر میں ظلم کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کی انگلیوں کے پنجرے الگ ہو چکے ہیں، ایڑی مار کر چلنے والے پاؤں کی ایڑی کل چکی ہے۔ تکبر میں غریب کو ذلیل سمجھنے والے لاتے مارنے والے کی ران کی ہڈی الگ ہو چکی ہے، پنڈلی کی الگ، گھٹنے کی ہڈی تو ویسی ختم ہو چکی ہے۔ جن پسلیوں میں متکبر دل چھپا ہوا تھا، وہ دل تو کب کا داغ ہو کر ختم ہو چکا ہے۔ وہ پسلیوں کے پنجرے بھی ڈھیلے ہو چکے ہیں۔ کیڑوں کے راج میں ایک ایک بادشاہ کی قبر، ایک ایک بادشاہ کی ہڈیاں، ایک ایک بادشاہ کی پسلیاں، ابری ہوئی آنکھیں، نکلی ہوئی زبان، بربرا چور اور ہڈیاں، وحشت زدہ قبریں۔ یہ سب بتا رہی ہے کہ یہ فنا کا گھر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے۔ اللہ ہی اللہ، یہاں صرف اللہ ہے، آسمانوں پر بھی اللہ، زمین میں بھی اللہ، شرق اور غرب میں بھی اللہ، ہواؤں اور فضاؤں میں بھی اللہ، شہرک سے زیادہ قریب اللہ، آنکھوں کا نور دینے والا اللہ، کانوں کا سماعت دینے والا اللہ، میری زبان کو بلوانے والا اللہ، خیالات کے تسلسل کے سانچے میں ڈلوانے والا اللہ، آپ کے کانوں کے دروازے پر دستک دینے والے الفاظ کو آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتارنے والا ہے۔ ہواؤں اور بادلوں کو چلانا میرے اللہ کیا کام، اور وہ ان سب کاموں میں خطا سے پاک، ظلم سے پاک، ستم سے پاک، ضعف جہالت سے پاک، کھانے پینے سونے سے پاک، ساری غذاؤں سے پاک، ہواؤں کو بنانے والا، ضرورتوں کو بنانے والا، پیدا کرنے والا اور انہیں پورا کرنے والا، بحر و بر کے مخلوق کو ہر آن اور ہر گھڑی ہر چیز پہنچانے والا اللہ ہے۔ نہ فرشتوں سے غافل، نہ انسانوں سے غافل، نہ جنات سے غافل، نہ چوپاؤں سے غافل، نہ مچھلیوں سے غافل، نہ کیڑوں سے غافل، نہ پتنگوں سے غافل، نہ شیر سے غافل، نہ بھیڑیے سے غافل، نہ لنگور سے غافل، نہ بندر سے غافل، نہ بلی سے غافل، نہ انسان سے غافل، نہ حیوان سے غافل، نہ چوہے سے غافل، نہ سانپ سے غافل، نہ بچھو سے غافل، نہ خنزیر سے غافل، نہ فاختہ سے غافل، نہ بیڑیے سے غافل، نہ طوطا اور مینا سے غافل، نہ بلبل سے غافل، نہ بطخ سے غافل، نہ مرغابی سے غافل، نہ شتر مرغ سے غافل۔
ناراج ہنس سے غافل اندھیری رات میں، کالے جنگل میں کالی رات میں، کالے پتھر پر کالی ریت کے اندر چلنے والی کالی چیونٹی سے بھی میرا رب غافل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیسا لا الہ الا اللہ ہے جس نے جھوٹ سے نہ روکا، یہ لا الہ الا اللہ ہے جس نے زنات سے نہ روکا، یہ کیسا لا الہ الا اللہ ہے جس نے رشوت سے نہ روکا، یہ کیسا لا الہ الا اللہ ہے جس نے ظلم و ستم سے نہ روکا، یہ کیسا لا الہ الا اللہ ہے جو نماز پر نہ لا آیا، یہ کیسا لا الہ الا اللہ ہے جو سچ بولنے پر نہ لایا، یہ کیسا لا الہ الا اللہ ہے جو روزے پر نہ لایا، یہ کیسا لا الہ الا اللہ ہے جو زکوٰۃ پر نہ لایا، جس نے راتوں کو اٹھایا نہیں، جس نے آنکھوں سے نیر بہایا نہیں، جس نے اللہ کے سامنے جھکایا نہیں، دل کو اس کی محبت میں جس کلمے نے گرفتار نہ کیا ہو، وہ کلمہ کیسا کلمہ ہے جو مجھے سندھی بننے سے نہ نکال سکا، مہاجر بننے سے نہ نکال سکا، پنجابی بننے سے نہ نکال سکا، بلوچی بننے سے نہ نکال سکا، پٹھان بننے سے نہ نکال سکا۔ یہ کیسا کلمہ ہے، کسی نے قوم کے بت کی پوجا کی، کسی نے پتھر کے بت کی پوجا کی، کسی نے قبر کی پوجا کی، کسی نے زندہ انسان کی پوجا کی، کسی نے گائے کی پوجا کی، کسی نے درخت کی پوجا کی، کسی نے سونے چاندی کے سجدے کیے، کسی نے کرسی کے سجدے کیے، کسی نے گریڈ کے سجدے کیے، کسی نے دکان کو اپنا معبود بنایا۔ یہ کلمہ وہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے مطالبے کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالتے، جس وجہ سے وہ مجھے میرے اللہ سے نہیں جوڑتا۔ غلامی سے بدتر زندگی ہو گئی ہے ہماری۔ لا الہ الا اللہ، یہ وہ بول ہے، سن سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، سن اے روٹی پانی کے گرفتار، سن اے سونے چاندی کے گرفتار، اے موسیقی کے گرفتار، اے رقص و سرود کے گرفتار، اے شراب اور جوئے کے گرفتار، اے ساغر و مینا کے گرفتار، سنو سنو اے ہدو کے گرفتار، سنو اے قوم کے گرفتار، اے وطن کے گرفتار، چیزوں کے گرفتار، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار۔ غلامی سے ہے بدتر بے یقینی، یہ وہ لا الہ ہے جس کی برکت سے آسمان کی چھت اٹھ گئی ہے، زمین کا فرش بچھ گیا، ستاروں بھری رات آ گئی، مسکراتا چاند آ گیا۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کی برکت سے سورج دہکتا ہوا نکلا، پھول کھلتے ہوئے مسکرائے، کلیاں کھلتی ہوئی مسکرائی، پھول کو رنگ اور مہک ملی۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے طفیل کائنات کڑی ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے ایمان کا بول ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے محبت کا عہد و پیمان ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے وفاؤں کا عہد و پیمان ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے دل کی غذا ہے اور دل اس کا مسکن ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے روح کی غذا ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے اللہ سے جوڑنے والا کلمہ ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے مخلوق سے بے نیاز کرنے والا بول ہے، یہ وہ کائنات کو قدموں میں لا ڈالنے والا بول ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے عرش کی بلندیوں تک پہنچانے والا بول ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جنت کی کنجی ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جہنم کا تالا ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے ذلتوں کا تالا ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے عزتوں کے لیے چابی ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے بلندیوں کے لیے زینہ ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے پستیوں سے بچنے کے لیے حفاظت اور پناہ گاہ ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے محبت کی شیرینی اور بول ہے۔ اگر یہ وہ لا الہ الا اللہ مجھے حلال پر لے جائے نہیں اور حرام سے ہٹائے نہیں، اگر یہ لا الہ الا اللہ شراب سے روکے نہیں اور اللہ تعالیٰ کے خوف کے طرف لائے نہیں، اگر یہ لا الہ الا اللہ مجھے تہجد میں اٹھائے نہ، مسجد کو چلائے نہ، اگر یہ لا الہ الا اللہ قرآن کو کھلوائے نہ، اگر یہ لا الہ الا اللہ میرے ترازو کو ٹیک نہ کر پایا، میری زبان سے جھوٹ کو نکال نہ پایا، میری شہرتوں سے ناپاکی کو نکال نہ پایا، میری زبان سے گالی گلوچ کو نہ نکال پایا، میرے پاؤں سے ظلم نہ نکلا، میرے پاؤں سے تکبر کی چال نہ نکلی، میرے اندر کی غفلتیں اور ظلمتیں دور نہ ہوئی، تو کلمہ تو سیکھ لو۔
میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں اور میں اللہ کو واسطہ دیتا ہوں جس رب نے مجھے نطفے سے انسان بنایا، اس کا واسطہ دیتا ہوں جس رب نے آج مجھے یہاں بٹھایا اور آپ کو جمع فرمایا، اس کا واسطہ دیتا ہوں جو ساری نافرمانیاں دیکھ کر پلا بھی رہا ہے اور کھلا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، اٹھا بھی رہا ہے، پہنا بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، اٹھا بھی رہا ہے، بٹھا بھی رہا ہے، ہنسا بھی رہا ہے، رلا بھی رہا ہے۔ اس رب کا واسطہ دیتا ہوں جس کے آسمان کی چھت میری اور آپ کی ساری ذلتوں کو دیکھ کر قائم ہے۔ اس رب کا واسطہ دیتا ہوں جس کے سورج کی روشنی میں ہم نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اس رب کا واسطہ دیتا ہوں جس کی بنائی ہوئی رات کی تاریکیوں میں ہم منہ کالا کرتے ہیں۔ اس رب کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تمہیں کرسی دی اور تم نے ظلم کیا، جس نے تمہیں پیسہ دیا اور تم نے ناچ گانے میں لگایا، جس نے تمہیں رزق دیا اور تم بیوہ اور غریب کو بھولے۔ اس رب کا واسطہ دیتا ہوں کہ کلمہ سیکھ لو، یہ کلمہ سیکھ لو، یہ لا الہ الا اللہ کو صرف زبان کا بولنا بناؤ، بلکہ اسے اپنے اندر اتارو، اس کے لیے پھرو، اس کے لیے گھر چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، اس کے لیے دیس جو بے دیس ہونا پڑے ہو جاؤ۔ دیسی ہو یا پردیسی ہو، یہ وہ دولت ہے جو گھر بیٹھے نہیں ملتی۔ بسیار سفر باید ناپختہ شود خامے دکے کھانے پڑتے ہیں۔ اللہ کو پکارو، اللہ کو مطلوب بناؤ، اکیلا کافی ہے، اکیلا کافی ہے۔ پکارو گے تو سنے گا، بلاؤ گے تو آئے گا، رو گے تو تمہارے آنسو پونچھے گا، اس کے قدموں میں گرو گے تو سینے سے لگائے گا۔ ماں کو بلاؤ تو کبھی سنے گی اور کبھی نہیں سنے گی، ابا کو بلاؤ تو کبھی سنے گا اور کبھی نہیں سنے گا۔ ان بادشاہوں کے پاس مت جاؤ، ہم تو انہیں اللہ کا پیغام سنانے جاتے ہیں، ان کی دنیا سے نفع اٹھانے نہیں جاتے۔ یہ نہ کسی کی بگاڑ سکتے ہیں اور نہ کسی کی بنا سکتے ہیں، بلکہ اصلی بادشاہ کے پاس جاؤ۔ انہیں سننے کا وقت نہیں، انہیں سمجھنے کا وقت نہیں، یہ تو آگے دوسرے کو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کا کام کر دیا جائے، وہ کرے یا نہ کرے، پھر دوبارہ فون کرو، پھر ادھر جاؤ، پھر ادھر جاؤ، چھوڑو۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اللہ کی طرف بڑھنے کا وقت ہے، اللہ کی طرف دوڑنے کا وقت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم جنازے پر سو جائے اور لوگوں کے محتاج بنے کہ چار کاندھے ہمیں نصیب بھی ہوں گی یا نہیں اور ہمیں قبر میں اتارا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، یہی وقت ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرو، نہ جاؤ کسی کے در میں، نہ جاؤ کسی کے در میں، نہ مانگو کسی سے، مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، کیونکہ سب ہی اسی کے محتاج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔